بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، کلاس دہم مضمون اردو۔ آج ہمارا جو سبق ہے مرزا محمد سعید۔ پچھلا جو ہمارا لیکچر تھا اس میں ہم نے صفحہ نمبر 14 سے لے کر صفحہ نمبر 15 تک ہم نے مشکل الفاظ کے معنی اور جو ہے وہ اس کو پڑھا تھا، پیراگراف پڑھے تھے۔ آج ہم نے صفحہ نمبر 15 سے شروع کرنا ہے۔ جنگ کے زمانے میں حسن اتفاق سے دلی میں لاہور کے بیشتر ادیب اور شاعر ریڈیو میں یا دوسرے سرکاری محکموں میں جمع ہو گئے تھے۔ بیشتر بہت سے، جنگ کے زمانے میں دلی میں لاہور کے بہت سے جو ادیب تھے اور جو شاعر تھے وہ جمع ہو گئے۔ پطرس کی تحریک میں ایک محدود ادبی حلقہ قائم کیا گیا جس میں ڈاکٹر تاثیر، فیض احمد فیض، حامد علی خان، حمید احمد خان، چراغ حسن حسرت، محمود نظامی، غلام عباس اور انصار ناصری وغیرہ شریک تھے۔ ڈاکٹر تاثیر کون تھے؟ ڈاکٹر تاثیر کا جو پورا نام ہے وہ محمد دین تاثیر ہے اور وہ جو ہے بہت نامور، بہت مشہور ادیب بھی تھے اور اسلامیہ کالج لاہور کے وہ پرنسپل بھی تھے۔ آگے ہیں فیض احمد فیض۔ فیض ہمارے معروف ترقی پسند شاعر تھے۔ زیادہ تر تدریس میں ان کا جو ہے وہ سلسلہ رہا اور وہ جو ہے صحافت میں بھی وابستہ رہے۔ حامد علی خان۔ حامد علی خان رسالہ الحمراء کے بانی، ایڈیٹر اور ادیب بھی تھے۔ حمید احمد خان جو تھے وہ ادیب تھے اور اسلامیہ کالج لاہور کے پرنسپل اور پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہ چکے تھے۔ چراغ حسن حسرت کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ حسرت صحافی تھے، ادیب تھے اور مزاح نگار تھے۔ محمود نظامی ادیب تھے، براڈ کاسٹر تھے۔ اور آگے ہیں غلام عباس۔ غلام عباس کا شمار اردو کے بہت اچھے افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ انصار ناصری ادیب تھے اور براڈ کاسٹر تھے۔ یہ تمام ان میں شامل تھے۔ ہر مہینے اس کا ایک جلسہ ہوتا تھا، کبھی پطرس کے گھر پر اور کبھی ڈاکٹر تاثیر کے گھر پر جو ہے یہ جلسہ منعقد ہوتا تھا۔ اس میں ایک مقالہ کسی ادبی موضوع پر پڑھا جاتا تھا، یعنی ایک ادبی مضمون جو ہے وہ اس میں پڑھا جاتا تھا اور اسی پر گفتگو ہوتی تھی۔ ایک جلسے میں محمود نظامی نے مقالہ پڑھا یعنی ادبی مضمون پڑھا۔ اس میں مرزا صاحب بھی تشریف لائے تھے۔ ڈاکٹر تاثیر نے گفتگو کا آغاز کیا۔ پطرس خاموش رہے۔ مرزا صاحب سے درخواست کی گئی کہ کچھ فرمائیں۔ مرزا صاحب بحث و مباحثے کو ناپسند کرتے تھے، یعنی ان کو بحث و تکرار کرنا زیادہ پسند نہیں تھا، اس لیے بڑی محتاط رائے دیتے تھے، یعنی سوچ سمجھ کر وہ بات کیا کرتے تھے۔ انداز کچھ ایسا ہوتا تھا، نہیں یہ بات تو نہیں، مگر خیر ایسا بھی ہو سکتا ہے یا ایسا بھی ہوتا ہے۔ پطرس کو شوخی سوجھی، یعنی ایک شرارت سوجھی ان کو۔ فیض کو اشارہ کیا، وہ مرزا صاحب سے زیادہ واقف نہیں تھے۔ بات کاٹ کر فوراً شروع ہو گئے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ رومی تہذیب یونانی تہذیب کے بعد ابھری، یعنی مرزا صاحب کی بات کو کاٹ کر وہ فوراً شروع ہو گئے کہ آپ کو معلوم ہے کہ رومی کی جو تہذیب ہے وہ یونانی تہذیب کے بعد ہمارے سامنے آئی۔ اتنا تو ان کا کہنا اور مرزا صاحب کا جلال میں آ جانا، غصے میں آ جانا، یعنی جو مرزا صاحب تھے وہ بہت زیادہ غصے میں آ گئے۔ جی ہاں میں یہ جانتا ہوں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ پرانی تہذیبوں کی تاریخ کا ایک دریا تھا کہ عمدہ چلا آتا تھا، یعنی جو پرانی تہذیبیں ہیں ہماری ان کا ایک دریا تھا جو ابھرتا آ رہا تھا۔ اس دن مجھے بھی اندازہ ہوا کہ مرزا صاحب کے سینے میں علم کی کتنی بڑی دولت بھری پڑی ہے۔ فیض پشیمانی سے بار بار مرزا صاحب کی طرف دیکھتے تھے۔ پشیمانی پریشانی، یعنی فیض پریشان ہو گئے اور مرزا صاحب کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے۔ اب پطرس دل ہی دل میں ہنس رہے تھے کہ دیکھا اسے کہتے ہیں علم کا سمندر۔ ہم سب دم بخود ساکھ بیٹھے مرزا صاحب کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے۔ دم بخود اپنا سانس روک کر، کہ ہم ان کی بات سن رہے تھے، اپنا سانس روک کر۔ ساکھ بیٹھے یعنی خاموش بیٹھے، ہم مرزا صاحب کی بات کو سن رہے تھے اور آنکھیں پھاڑے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں۔
پطرس نے مرزا صاحب کے جلال کو ختم کرنے کے لیے فوراً چائے کا سامان رکھوانا شروع کر دیا، یعنی ان کو یہ جو ہے وہ شرارت سوجی تھی، اور ساتھ ہی فیض کو اشارہ بھی کر دیا کہ اب آپ جو ہیں وہ بات شروع کریں۔ جب انہوں نے بات شروع کی اور دیکھا کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ غصے میں آ گئے، اور ساتھ ہی بات کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ چائے کا سامان رکھوانا شروع کر دیا۔ خدا خدا کر کے مرزا صاحب کا جلال رفع ہوا، جلال غصہ رفع ہوا، ختم ہو گیا، یعنی اللہ اللہ کر کے مرزا صاحب کا جو غصہ ہے وہ ختم ہوا۔ مرزا صاحب گھنٹوں مطالعہ کرتے تھے، ان کی کتب خانے میں ہر علم کی کتاب موجود تھی، ملازمت درس و تدریس ہی کی تھی، یعنی جو ان کی ملازمت تھی وہ پڑھنے پڑھانے سے وابستہ تھی، اس لیے نئی سے نئی کتاب پڑھتے رہتے تھے۔ فرماتے تھے کہ اگر میں اتنا مطالعہ نہ کروں تو ان انگریز پروفیسروں کے آگے کیسے ٹھہر سکتا ہوں۔ پینشن لینے کے بعد بھی ان کا واحد مشغلہ مطالعہ کتب ہی رہا، یعنی جب انہوں نے پینشن لے لی، ملازمت جب ان کی ختم ہو گئی تو اس کے بعد بھی انہوں نے کتب کا مطالعہ جاری رکھا۔ ان کا یہ شغل اب تک جاری تھا، ان کا یہ کام اب تک جاری تھا۔ پینشن کا بڑا حصہ کتابیں خریدنے میں صرف کر دیتے تھے۔ مرزا صاحب کی زندگی بڑی سیدھی سادی تھی، کر و فر یا ٹھاٹ باٹ سے کبھی نہیں رہے، یعنی وہ شان و شوکت سے رہنا ان کو پسند نہیں تھا۔ گھر کی سواری ہم نے ان کے پاس کبھی نہیں دیکھے۔ معدے کے مریض تھے، پیدل زیادہ چلتے تھے، صبح ٹہلنے ضرور جاتے تھے، یعنی جو صبح کی سیر تھی وہ ضرور کرتے تھے۔ رات کو جلدی سو جاتے تھے، کھیل تماشے سینما تھیٹر کچھ نہیں دیکھتے تھے۔ خدا کے فضل سے گھر کا آرام انہیں میسر تھا۔ ان کی بیگم بھی ادبی ذوق رکھتی تھیں، یعنی ان کی بیگم کو بھی یہ لکھنے اور پڑھانے کا بہت شوق تھا۔ 2-1 ناول ان کے بھی شائع ہو چکے ہیں۔ اولاد سعادت مند یعنی فرمانبردار تھی، بیوی سلیقہ شار، پینشن اتنی کہ بڑھاپے میں کسی کی محتاجی ان کو نہیں تھی۔ کھانا سادہ، لباس سادہ، رہن سہن سادہ، پھر احتیاج ہو تو کس بات کی۔ قلب مطمئنہ کی دولت سے مالا مال تھے، یعنی ان کے دل کو سکون تھا۔ ریڈیو پاکستان کراچی سے 12 سال پہلے ایک پروگرام دانشکدہ شروع کیا گیا، جس میں 4 دانشور بلائے جاتے تھے اور سننے والوں کے سوالوں کے جواب فی البدی دیا کرتے تھے، یعنی فوراً ان کے جو جواب تھے وہ ان کو دے دیا کرتے تھے۔ میں میرے سوالات کی خدمت انجام دیتا تھا، یعنی میں رہنما تھا اور میں سن رہا تھا سوالات۔ میں نے سوچا کہ مرزا صاحب اگر اس پروگرام میں شرکت فرمانا منظور کر لیں تو اس پروگرام کو 4 چاند لگ جائیں۔ چنانچہ میں مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض مدعا سن کر متبسم ہوئے، متبسم مسکرائے، عرض مدعا مقصد کی بات، یعنی جو مقصد کی بات تھی وہ سن کر مسکرائے۔ فرمایا آدمی شہرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے یا دولت کے لیے؟ مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی، یعنی نہ مجھے شہرت کی ضرورت ہے اور نہ مجھے دولت کی ضرورت ہے۔ میں نے قدری کر لی، یعنی میں نے اصرار کیا، بار بار اصرار کیا۔ مرزا صاحب ٹس سے مس نہ ہوئے۔ مرزا صاحب بہت قاعدے کرینے کے آدمی تھے، یعنی جو ان کے طور طریقے تھے وہ بہت پکے تھے۔ جو کہہ دیتے اس سے نہ پھرتے نہیں بدلتے تھے، وہ اپنی کہی ہوئی بات سے بدلتے نہیں تھے۔ قیام پاکستان سے پہلے جب مسلم لیگ نے زور پکڑا تو مرزا صاحب نے سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا اور صوبائی مسلم لیگ کے صدر منتخب ہو گئے۔ مرزا صاحب کونسل کے ممبر بھی چنے گئے، منتخب ہوئے۔ کراچی یونیورسٹی قائم ہوئی تو اس کے مشیر مقرر ہوئے، اور جب پاکستانی ادیبوں کا گلڈ 1959 میں بنایا گیا تو مرزا صاحب ہی نے ان کے پہلے اجلاس کی صدارت فرمائی، یعنی جب ادیبوں کی ایک تنظیم قائم کی گئی تو اس کے پہلے اس کا جو پہلا اجلاس تھا اس کی صدارت جو ہے وہ مرزا صاحب نے ہی کی تھی۔ مرزا صاحب بظاہر علیل نہیں معلوم ہوتے تھے، یعنی وہ بیمار نظر نہیں آتے تھے۔ اجلا رنگ، صاف رنگ، کشادہ پیشانی، گھنی بہوؤں کے سائے میں بڑی بڑی روشن آنکھیں، رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئی، کترواں مونچھیں، ہنستے تو سامنے کے 2-4 دانت ٹوٹے ہوئے نظر آتے مگر وہ برے نہ لگتے تھے۔ داڑھی منڈی ہوئی تھی، دہان پان سے آدمی تھے، یعنی کمزور سے دبلے پتلے سے آدمی تھے۔ 30 میں جب میں نے انہیں پہلی دفعہ دیکھا تو ان کی عمر تقریباً
45 سال کی تھی، اور 62 میں جب وہ 76 سال کے تھے تب بھی وہ ویسے کے ویسے ہی تھے۔ انہیں زمانے کا شکوہ یا صحت کی شکایت کرتے کبھی نہیں سنا تھا، یعنی وہ شکایت کبھی نہیں کرتے تھے، نہ زمانے کی اور نہ اپنے صحت کی شکایت کرتے تھے۔ ہنس ہنس کر باتیں کرتے رہتے تھے۔ سنا ہے کہ دلی کے جن 2-4 نوجوانوں نے سب سے پہلے سوٹ پہننا شروع کیا، ان میں سب سے نفیس سوٹ مرزا صاحب کا ہی ہوتا تھا۔ نفیس سوٹ، جو عمدہ سوٹ تھا، خوبصورت جو سوٹ تھا، وہ مرزا صاحب کا ہی ہوتا تھا، مگر میں نے پچھلے 32 سال میں انہیں ہمیشہ شیروانی ہی پہنے دیکھا۔ انگریزی ان کا اوڑھنا بچھونا، مگر روب گاٹھنے کے لیے کبھی انگریزی میں بات نہیں کرتے تھے۔ روب گاٹھنے کے لیے یعنی اپنا روب جھاڑنے کے لیے وہ انگریزی میں بات نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ان کی گفتگو میں انگریزی کے الفاظ بالکل نہیں آنے پاتے تھے۔ 40 سال کی عمر کے بعد ہی ان کے دونوں ہاتھوں میں ریشہ آ گیا، یعنی ان کے ہاتھ جو تھے وہ کانپنا شروع ہو گئے تھے۔ اس لیے لکھنے میں انہیں زحمت ہوتی تھی یعنی مسئلہ ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی۔ خوش اخلاق اور خوش مزاج آدمی تھے، مگر زیادہ دوست بنانے کے قائل نہیں تھے۔ آپ بھلے اور اپنا گھر بھلا۔ موت برحق ہے، مرنا سب کو ہے، مگر مرنے میں فرق ہوتا ہے۔ مرزا صاحب نے خاصی عمر پائی، مگر ان کی وفات کا صدمہ اس لیے زیادہ ہے کہ ایسے قابل، ایسے شریف اور ایسے وزعدار لوگ زمانہ اب پیدا نہیں کرے گا، یعنی جو خوددار ہیں، مرزا صاحب جیسے شریف انسان خوددار اب زمانہ پیدا نہیں کرے گا۔ افسوس کہ پروفیسر مرزا محمد سعید اب وہاں ہیں جہاں ہماری نیک آرزوئیں رہتی ہیں۔ ایسی جامع العلوم ہستی سے محروم ہونے کا ہمیں جتنا بھی غم ہو کم ہے۔ جامع العلوم جس میں بہت زیادہ علوم جمع ہیں، ان سے محروم ہونے کا غم جتنا بھی ہو کم ہے۔ اب کہاں لوگ اس طبیعت کے، یعنی مرزا صاحب کی جیسے طبیعت تھی اس طبیعت کے لوگ اب اس دنیا میں ہمیں ملنا مشکل ہیں۔ جو ہمارا آج کا لیکچر تھا، اس میں ہمارا سبق نمبر 1 مرزا محمد سعید مکمل ہو گیا۔ کل ہم اس کی مشق کریں گے۔ ان کے جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں یہ آپ نے لکھنے ہیں۔ شکریہ۔